السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب یہاں آج جو بھی وقت گزاریں یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے بعد ہم اس سے زیادہ خوش نظر آئیں جتنے ہم سب خوش ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ میں سے کون کون سوچتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے؟ الحمدللہ۔ اور جی میرا سوال ابھی پورا بھی نہیں تھا۔ اب یہ تھے کہ آپ کے پاس کاغذ قلم ہے؟ اوکے گڈ۔ آج کل رواج نہیں رہا لکھنے کا، رائٹ؟ چلیے چند سوال لکھیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ خوش ہیں تو آپ نے کتنے ہاتھ کھڑے کیے؟ ذرا لکھیے۔ ایک، بس ایک بندہ خوش ہے؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میں کن لوگوں کے پاس ہوں۔ چلیے دوسرا سوال لکھیے، کیا آپ خوش قسمت ہیں؟ اس پہ کھڑا کریے ہاتھ، سوچ سوچ کے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال لکھیے، کیا آپ خوش گفتار ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں؟ کوشچن پھر بول دیتی ہوں، ذرا مشکل تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کوشچن، کتنے لوگ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہیں؟ یعنی جن سے سب خوش ہیں۔ سب سے مشکل سوال ہے یہ میری آج کی ٹاک کا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو سب کو خوش رکھنا چاہتی ہیں؟ فرسٹ تھنگ تھی۔ اور اگلا آخری سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے سب مجھ سے خوش ہے، سب خوش ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا۔ سب تو خوش ہیں لیکن گھر کے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو دیٹ مین وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہوگا۔ چلیے یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، خوش رہیے، خوش رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور خوش قسمتی پائیے، اور اس کا راستہ ہے خوش گفتاری۔ بس یہ 3-4 چیزیں آپ سے کرنی ہے جو آپ کو سب کو پہلے آتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس آپ کو وہی دینا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں سب کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پچھلے کئی دن سے کئی درسوں کے شروع میں کی ہے اور کہی ہے کہ دنیا میں اگر خوش رہنے کا کسی کا حق ہے تو وہ مسلم ہے، کیونکہ اسلام دل کی غذا ہے، روح کی پکار ہے، اور جب کھا پی لیا جائے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک بہت ناقابل حاصل ٹارگٹ جو کچھ لوگ اپنے لیے ایک ٹارگٹ بناتے ہیں جو انچیویبل ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے سب کو خوش رکھنا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ آخر میں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، یا یعنی ان کی باڈی کا نظام بالکل ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کبھی ہوگا ہی نہیں۔ تو آج ہم خوشیوں کی بات کریں گے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل، جس کی بہت ہی خوبصورت آیتوں کی آپ نے بھی تلاوت سنی، ایک پیغام دے دیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ بات تھی پیچھے عمل صالح کی، مرد کرے یا عورت کرے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اور اچھے کاموں کا اور سچے ایمان کا ایک نقد تحفہ دنیا میں دیتا ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔
آپ کے صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں. میں صرف سم اپ کر رہی ہوں فگرز کو. میں نہیں چاہتی کہ وہی باتیں کہوں جو آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکراتا نہیں تھا. کسی کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ آتی ہے تو وہ صرف اور صرف دل کی خوشی کے ساتھ آتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت مسکراتے تھے، حضرت انس کی دلیل موجود ہے، آپ کی ازواج مطہر پریشان، سٹریس، دکھی نہیں دکھے. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کہے گا سر میں درد ہے، آنکھیں تھک گئیں، بوجھل ہوں، پریشان ہوں. ہم نقلی چیزوں کو اصلی سمجھنے کے عادی بن چکے. نقلی چیزوں کو اصلی سمجھنے کے عادی بن چکے، اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سچی خوشی کیا ہے. ہم ان جھوٹے کنکروں کو ڈائمنڈ سمجھنے لگے جن کی کل 1 روپیہ قیمت بھی نہیں لگے گی، اور ان سچے ہیرو موتیوں کو چھوڑ کر جو نیکیوں اور نیکیوں اور خیر کے طور پہ استعمال کی گئیں، ہم پیچھے ڈالتے ہیں جو کنکر ہوں گے. ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل کہیں پڑھا تھا اور میں نے اس پہ پوری بات بھی کی کئی دفعہ. ایک ٹنل تھی، غار، یہاں بھی بہت سی ہوں گی مجھے امید ہے، اس کو ذہن میں لے آئیے. کچھ لوگ اس میں سے پیدل گزر رہے تھے اور ان کے پاؤں میں کچھ چبھنے لگا. جب انسان کے اپنے پاؤں میں کچھ چبھتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کو کتنی درد ہوتی ہے. تقاضا یہ تھا کہ آپ کے چبھ گئے اور ابھی پیچھے قافلہ موجود ہے، آپ اٹھا کے اس کو ہٹا دیں تاکہ اگلے لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. لیکن ایک قسم کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو اس نیت سے اٹھایا کہ دوسروں کے پاؤں میں نہ آئے. لیکن دوسرے نے کہا ہمیں کیا، ہمارے بھی تو پاؤں میں چبھا ہے نا، تو ہم بھی یہی کریں گے. اور ان کنکروں سے بچتے بچاتے خود کو باہر لے آئے. جنہوں نے ان کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، باہر جب اندھیرے سے روشنی میں آئے تو پتہ کیا چلا کہ وہ کنکر نہیں تھے، وہ ہیرے تھے، اور وہ اب ان ہیروں کے مالک ہیں. اور جنہوں نے یہ سوچ کے ان کو وہیں چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا، سب کو پتہ ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیوں نہیں اٹھائے ہمارے راستوں سے، ہم نے کچھ زیادہ کیا ہے، تو وہ محروم رہ گئے. یہ ہے ٹنل اس دنیا کی، اور وہ ہے ہیرے اور موتی جو آپ کو مجھے آخرت میں ملنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کیا. ایک وہ ہے جو زندگی سے نیکیوں کے ہیرے چنتے ہیں، اور اگر آپ اسی انالوجی جو آپ کو دی گئی اس پہ لیکچر سننا چاہیں تو سیم اسی ٹاپک کا لیکچر یوٹیوب پہ سیوڈ ہے، ہیرے چن لو نیکیوں کے. آج کے نیکیاں بوجھ لگتی ہیں، مثلا صبر بوجھ لگتا ہے، بیماری بوجھ لگتی ہے، دکھ بہت ہی برے لگتے ہیں،
لڑائی جھگڑا جب لوگ بلا وجہ آپ سے کرتے ہیں تو آپ کو زہر لگتے ہیں. ہر وقت جو بھی چیز آپ کو بری لگے ایک ایکٹیویٹی کیجئے گا آج کے بعد، لکھیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں اور اگر یہ ورکشاپ اسٹائل ہوتا تو میں آپ کو لکھنے کا وقت دے دیتی، لیکن آپ یہ بعد میں بھی جا کے کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ لکھیے آپ کو کیا چیز ہے جو دکھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اکثر اداس رہتے ہیں. اداسی خود ایک جگہ ہے جو ہمیں بری لگتی ہے. تنہائی اپنی جگہ ایک بری چیز ہے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ جب خوشیاں اکیلے میں منانی پڑیں تو وہ غم بن جاتے ہیں. کبھی پردیس میں کوئی خوشی ملی ہو، رو کے گزرتی ہے کہ کس کے ساتھ شیئر کروں. عید گزاری ہوگی آپ نے بھی کبھی پردیس میں، سارے یاد آتے ہیں. اور خوشی وہ ہوتی ہے جو چھننے کے بعد چیز ملے. ایک شخص نے کسی کے سامنے جا کر شکوہ کیا، اس کے گمان میں وہ سمجھدار اور عقل مند شخص تھے، کہ میرے پاس سب کچھ ہے دنیا کا پھر بھی خوشی نہیں ہے، میرا دل ہر وقت اداس رہتا ہے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ گنانے لگ گیا، جو اچھی بچی ABCD لکھ لے، دنیا کی ہر چیز. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور اس سے آگے بھی بہت کچھ لسٹ گن دی. کہنے لگا میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ میرے پاس تو کوہ نور ہیرا بھی ہے. اب وہ جس بزرگ سے بات کر رہا تھا اس نے کہا تیرے پاس کوہ نور ہیرا؟ میں نے تو صرف اس کا نام سنا، کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، لے کے آتا ہوں. چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا تو وہ ہیرا لے کر آ گیا، ہاتھ میں ہیرا پکڑا ہوا. کہنے لگا دیکھو. اچھا وہ جو بزرگ تھے نا وہ کہہ رہے اچھا اصلی ہے، ذرا دکھانا. مجھے تو نقلی کہتا نہیں بالکل اصلی ہے، لو ہاتھ میں پکڑو. جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے یہ پکڑا اس آدمی سے اور دوڑ لگا دی. یہ واقعہ میں نے کسی کا سنا تھا، وہی شیئر کوٹ کر رہی ہوں. جب وہ بھاگ رہے ہیں نا، وہ بزرگ بھاگ رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہائے میرا ہیرا، ہائے میرا ہیرا. دھوکا ہو گیا، اس کو لگا کہ یہ میرا ہیرا لے کے بھاگ رہا ہے. وہ جو آگے والا شخص تھا وہ اس سے لے کرنا تو بھاگا، سامنے ایک درخت آیا اس پہ چڑھ گیا. اس کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اوپر ہے میں نیچے ہوں تو جا کے منتیں کرنے لگا، اللہ کے واسطے میرا ہیرا دے دو، میرا ہیرا دے دو. اس نے اوپر سے جا کے نیچے پھینکا، اس کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کے ہاتھ میں ہیرا، آپ امیجن کریں، اور یہ دیکھ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، چہرے پہ ایک چمک ہے. تو وہ جو بزرگ اوپر تھا کہنے لگا سناؤ کیا فیل ہو رہا ہے؟ کہتا ہے آج زندگی میں پہلی بار خوشی ملی ہے. اس نے کہا خوشی اس لیے ملی ہے کہ جو چیز چھن گئی تھی نا آج واپس ملی ہے. آج تک تجھ سے کچھ چھنا ہی نہیں تھا تو تجھے خوشی نہیں ملی. تو چھننے کے بعد جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ خوشیاں دیتی ہے. خوشی کے لفظ کو اگر آپ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیجئے آپ کو اس کا ٹرانسلیشن ملے گا. دنیا میں اکثر لوگ خوشی کی تلاش میں ہیں، اور ہم اپنے اس جسم کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی خوشی ہے نرم کپڑے، گرم بستر، سونا چاندی، ہیرے، جو بھی کہہ لیجئے. اب آپ سوچیے ذرا ان ساری چیزوں کو. جب سونا چاندی ہیرے یہ سب کچھ ذہن میں آتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش کس کو ہونا چاہیے بھلا؟ بادشاہوں کو اور ملینیرینز، بل گیٹ، اور بھی کچھ نام آپ کو بتاؤں گے، مائکروسافٹ. آپ کو بتائیے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن آپ کھول کر ان کی زندگیاں پڑھ لیجئے، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، سچی خوشی نہیں تھی. یہ جو وہ چیزیں چند میرے آپ کے استعمال میں رہتی ہے نا، گاڑی، گھر، فون، کیمرہ، گیجٹس کی بات کر لیں جو آج کل سروں پہ سوار ہے. کوئی وقت نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں چھنیں. بچہ ماں سے کس بات پہ ضد کرتا ہے؟ بیٹا باپ سے غصہ کیوں کرتا ہے؟ آپ مجھے آئی فون 11 نہیں لے کے دے رہے، مجھے تو وہ چاہیے. آپ میری گاڑی پرانی ہے، مجھے 2020 کی گاڑی چاہیے، مجھے فراری چاہیے. لوگ ساری زندگی نقلی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ایک دن دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے.
یہ سب آپ کے میرے جسم کی ضروریات تو پوری کر سکتی ہیں لیکن روح کی نہیں پوری کر سکتی. خوشی اصل میں روح کی ایک کیفیت کا نام ہے. اور ایک لیکچر جو مجھے لگتا ہے ہیڈ ٹو پوری دنیا میں آج تک کے لیکچرز میں، قرآن میرے دل کی بہار. اللہ کو پتہ ہے کتنوں کے دل کی بہار بن گیا یہ قرآن اس لیکچر سے. اس کی ایک مثال یاد آ گئی ہے کہ خوشی ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا، میں بھی بیٹھی ہوں، اللہ کے گھر کے قریب بیٹھے ہیں، مکہ شہر ہے، بڑی پیاری جگہ. آپ ذرا سا اپنے آپ پر لے کر سوچئے خوشی ہے کیا؟ ہاؤ یو کین ڈیفائن دا ورڈ خوشی؟ ہاؤ کین یو ایکسپلین دا ورڈ ہیپینس؟ آپ خوشی کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ تو ایک جملہ جس میں ساری تعریفیں سیٹ ہو جائیں گی، مطلوب کو پا لینے کا نام خوشی ہے. آپ کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے نا، آپ اس کو پا لیں، یو کین گیٹ دا تھنگ یو وانٹ، یو ول بی ہیپی. مثلاً پیاس لگی ہے، گلا چھل رہا ہے، خراش ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں حلق میں، اور کوئی آپ کو گرم گرم پکوڑے لا کر دے، خوشی ہوگی؟ فی الحال ان کو دیکھ کے آپ یوں کریں گے جو میں نے ابھی کیا، مجھے بھی پانی چاہیے. اچھا بھئی پکوڑے دیے ہیں، پکوڑے بنانے لانے رکھنے زیادہ مشکل ہے کہ پانی؟ بولیے نا، پانی. لیکن اگلے بندے نے اتنا اہتمام کر کے پکوڑے بنائے تو خوشی تو نہیں ملے. اب اپوزٹ کر لیں، گلا خوش چھلا چھلا اور کسی نے لا کر پانی کا گلاس رکھ دیا، اندر کیا ہوگا؟ خوشی آئے گی. یہ ہے مطلوب کو ملنا. پیاس بجھانے کے لیے پانی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا. چلیے آکسیجن کس کی خوراک ہے؟ آکسیجن سے کیا چیز خوش ہوتی ہے؟ ہمارے لنگس، پھپھڑے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے دیکھیں، جی چھوڑ دیجیے، آپ بیٹھ جائیے پلیز. آپ دیکھیے کہ یہ جو اتنی سی جگہ ہے نا جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو جگہ ہے نا اس سے بہت کچھ گزرتا ہے. ایک سانس کی نالی بھی ہوتی ہے اور ایک معدے کی نالی، باقی سب چھوڑ دیجیے. سانس کی نالی کو خوشی کب ہوگی؟ جب آکسیجن ملے گی، خوش ہوگی نا وہ. اس کی فوڈ کیا ہے؟ ہوا، آکسیجن. ہوا بھی نہیں، آکسیجن. اور ساتھ ہی خوشبو. بہت خوبصورت فریگرنٹ ماحول ہے. آپ گھر میں جاتے ہو کہتے ہیں کتنی اچھی خوشبو ہے. وہ کس کی خوشی ہے؟ نوٹ کریں، ناک کی خوشی ہے. ناک کو بدبو نہیں اچھی لگتی، لنگس کو خوشبو اچھی لگتی، آکسیجن اچھی لگتی ہے. اس کے بالکل پاس ہی ایسوفیگس، سانس کی نالی ہے، سوری فوڈ کی پائپ. اس کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے. شاباش. اب آپ ذرا سا فیل کریے، جسم کے ہر عضو کی خوراک مختلف ہے. اب معدے کی نالی میں گیا کھانا، خوش ہوئی نا، اور آکسیجن گئی پھپھڑوں میں، برونکائی. اب وہ خوش. اپوزٹ کیجئے. کبھی آپ بیٹھے اور ایک دم آپ کو اچھو لگا، اچھو سمجھتے ہیں؟ جو بھی ہر ایک اپنی زبان میں اس کو کہتا ہوگا نا. ہوا کیا بل آپ کو پتا؟ یہ اچھو جو ہے نا آپ کے لنگس کی پائپ نے ریجیکٹ کیا آپ کے اس کھانے کا جو غلطی سے اندر چلا گیا تھا. تو میرا کھانا نہیں ہو، I don't like you. وہ کھانا نہیں کھاتا. اور یہ ہوا کب؟ اب ذرا یہاں سے فطرت کا ایک اصول بھی سمجھ کے جائے، بہت بڑی بات ہے اگر میں آپ کو سمجھا پائی. کھانا معدے کی خوراک تھی، اس کو ادھر ہی جانا تھا. وہ جاتا رہے تو اطمینان ہے، معدہ خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے. پر ہم تو اتنا اس کو خوش کرتے ہیں کہ کھٹے ڈکار آنے لگ جاتے ہیں. ہماری اتنی خواہش ہے کہ ہم اپنے معدے کو اتنا خوش رکھیں. ایسے انگلیاں ڈال کے لوگ دیکھتے کہتے نہیں ادھر بھی جگہ ہے، ابھی یہاں ابھی یہاں ابھی یہاں. کہ جب یہ سب معاملہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ امیجن کریں، معدے کو آپ نے سکھایا تھا کہ اس کو کیا چاہیے؟ نہیں نا. پیدا ہونے کے بعد ماں بچے کو بیٹھ کر سکھاتی ہے؟ نہیں. یہ سانس لینا کون سکھاتا ہے؟ ماں تو نہیں سکھاتی. دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو پھر ہم اس کو جینا بھی سکھاتے ہیں اور ہدن بھی ملتی ہے. کیا پتہ چلا؟ معدے کو اللہ نے ایک حکم کا پابند کیا کہ دیکھو یو نیڈ ٹو اونلی ایکسیپٹ دا فوڈ. آپ معدے کی نالی میں آکسیجن بھرنی شروع کر دیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے, پھٹ نہ جائے کہ معدہ. اسی طرح خوراک کی نالی کے بعد لنگس کی نالی کو اللہ نے سکھایا کہ دیکھو تمہارے لیے صرف اور صرف آکسیجن ہلاک ہے, آکسیجن حلال ہے. خبردار اگر تم نے بریانی کا ایک قطرہ بھی لیا. آپ اپنی زبان میں اور میں اپنی زبان میں صرف سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ معدے کے لیے فوڈ حلال ہے, وہ بھی جو طیب اور پاکیزہ ہو, لیکن آکسیجن حرام ہے. اور دوسری طرف بھی آپ سمجھ گئے, سانس کی نالی کے لیے آکسیجن حلال ہے اس کی شریعت میں, لیکن بریانی حرام ہے. مجھے بتائیے ہمارے آپ کے بغیر سکھائے, کسی مدرسے میں بھیجے, پڑھائے لکھائے بغیر کبھی آج تک ان دونوں نے نافرمانی کی؟ مستی میں آئے, ہلا گلا کیا, چلو خوشی کا موقع ہے, وہ کچھ نہیں ہوتا, ایک ون سوال, اٹس اوکے. آپ میں دیکھو کہ کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے اگر تمہیں میں آکسیجن سے بھر دوں, دوبارہ بن جائے گا اسٹمک, پھٹ جائے گا آپ کا پیٹ. یہ جو پیٹ میں, چلے ادھر سے ایک اور بات سمجھ لیں, یہ جو پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سنتے ہیں نا, پیٹ سوجا ہوا ہے, کہتے ہیں ہوا ہے پیٹ میں. بیبی روتا ہے, نیو بورن بیبی, پھر بڑی بوڑھیاں نانیاں دادیاں کہتی ہیں اس کے پیٹ پہ آئل ملو, اس کو سونف کا پانی دو, اس کے پیٹ میں گیس ہوئی. یہ جو گیس ہے نا, معدے کا ریئیکشن ہے کہ خدا کے لیے مجھے ایسا کھانا نہ کھلاؤ جو میری شریعت میں حرام ہے. یہ ہے لہو مسلم, کائنات کی ہر چیز مسلم ہے. وجہ صاف ہے کہ وہ کر رہی ہے جو اللہ نے اس کو کہا. سورج, چاند, ستارے, اس پہ بھی غور کر لیجئے تھوڑا سا, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ کہہ پائیں گے, کہہ اٹھیں گے کہ وما قدر اللہ حق قدری, کہ یہ بے جان اور غیر عاقل چیزوں نے اللہ کو پا لیا. ہم عقل مند ہوتے ہوئے نہیں سمجھ پائے. اسی لیے آپ کبھی بھی کسی تفریحی مقام پہ جائیں. بائی دا وے, ویسے ہماری پاکستانیوں کی, میں انڈینس کی بات نہیں کرتی, لڑائی نہ ہو جائے. ہماری تو تفریح بھی وہی ہوتی ہے جہاں کھانا ملتا ہو. کہیں پکنک پہ لے جائیں صحیح, ہر سال میں کم از کم 8-10 پکنکوں سے گزرتی ہوں, ٹریولنگ ٹرپس, اور آپ کو کہیں لے جائیں. ابھی بھی ہو کے آئے, ابھی پچھلے ہفتے نہیں, اب 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے, ہم کھیوڑا مائن لے کر گئے گروپ. اس طرح ناروے ماشاءاللہ پورا گھوم لیا. ابھی اس سال جرمنی گئے, پیرس گئے, لنڈن والوں کو لے کر گئے. سب سے مشکل مرحلہ وہ پتیلے اٹھانے ہوتے ہیں جس میں ہم بریانی بھر کے لے کے جاتے ہیں, جو ہم نے وہاں بیٹھ کے کھانی ہے. اور وہ پانی کے گیلن, چائے کے تھرمس, رو رہے ہوتے ہیں لوگ, پانی لیک کر گیا, سارے کپڑے گیلے ہو گئے. اللہ کے بندو کیا کرنا ہے؟ نہیں وہاں کھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا. اور وہاں انتظار کس کو ہوتا ہے, اب کھانا کب کھلے گا. اور چونکہ ویسٹ میں رہتی ہوں تو گورے بھی بہت شوقین ہیں پکنکوں کے ہماری طرح. تو وہ غریب کیا لے کے جاتے ہیں, جس کو آپ کے میرے کلچر میں وہ کیا کہوں, چونگا, چوگا جی, وہ ایک بریڈ لیں گے, اس پہ پینٹ بٹر ٹک ٹک ٹک, اس کو آدھا ڈبل کریں گے اور وہ پکڑیں گے زپر, اور سینڈوچ بیگ نکالیں گے, اس میں رکھیں آئی ہیو میڈ مائی لنچ. یہ کون سی بڑی بات تھی. وہ ایک بچہ تھا تو وہ رات سونے سے پہلے اپنا لنچ بنا کے سوتا تھا. وہاں کی مائیں نہیں نخرے کرتی صبح اٹھ کے کہ کیا کھاؤ گے بیٹا. تو میں نے ایک دن اس کو دیکھا, ایسی 8-9 سال کا بچہ تھا, تو وہ لگا ہوا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آنٹی آئی میکنگ مائی لنچ. میں نے کہا دیکھو ذرا کر کے آ رہا ہے. تو یہی کر رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا. آپ کبھی ناروے میں جائیں تو سینڈوچ آرڈر نہ کریں, کیونکہ آپ کو بڑی سخت امید ہونی ہے, نا امیدی ہوگی, ڈر جائیں گے خوف زدہ, یہ میں نے کس کے پیسے دیے ہیں. انہوں نے بیچ میں ایک ٹماٹر کاٹنا ہے, ایک کھیرا کاٹنا ہے, ایک سیلڈ سلائس آف چیز, اور اس کو ریپ کر کے آپ کے ہاتھ میں دیں, لاؤ جی 100 کرون دے دو. بلیو می, اصل بات سمجھ گیا آپ کو, میری جو بات ہے وہ سمجھ آ گئی. ہم نے کھانے پینے کو, پکانے کھانے کو خوشی سمجھا. ملتی ہے؟ نہیں ملتی. میں کہہ سکتی ہوں نیتوں کو اللہ جانتا ہے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے, ہم بھی بہت کھلاتے ہیں ماشاءاللہ,
دعوتیں ہمارے کلچر میں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ یطعمون الطعام علی حبہ سے زیادہ اپنا نام، اپنی شہرت، لوگ کیا کہیں گے. شادیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، 10-15 کھانوں کا میل، 6 سویٹ ڈشز، اور بعض لوگ تو اتنا کھانا سامنے رکھتے ہیں، ریئلی غصہ آتا ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا بھوکا سمجھا. ہم کوئی چول ہیں؟ ہم کوئی 4 دن کے فاقے کے بعد آئے ہیں آپ کے گھر؟ وہ ایک ہمارے بردر ہیں، تو پاکستان میں ایک لفظ بڑا ڈفرینٹ ایکسنٹ سے بولا جاتا ہے، میں ایسے میں آپ کو خوش رکھنے کے لیے درس کر رہی ہوں، اس لیے مثالیں دے رہی ہوں. تو بفے ہوتا ہے، امریکنز یا یورپین کہتے ہیں بفے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں بوفے کھانے چلتے ہیں. ایسے ہی کوئی لوگ آئے تو لوگوں نے باہر سے آئے ہوں گے، تو ان کو پاکستان کے لوگوں نے کہا اسے کل جی ہم آپ کو کہیں لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بوفے لنچ کرائیں گے. اب وہ بڑے خوش تھے کہ یہ بوفے لنچ کیا ہوتا ہے، بوفے کا کیا مطلب ہے. خیر ساری بات ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، وہ ان میں سے کسی یہ بوفے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم وہ انگلش بولتے ہیں جو انگریزوں کو بھی سیکھنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا بوفے یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 دن پہلے کھانا چھوڑ دو، 2 ٹائم کھانا نہ کھاؤ، اور اتنے لاغر ہو جاؤ کہ کوئی دوسرے پکڑ کر اٹھا کر تمہیں اس ہوٹل میں چھوڑیں، پھر کھاؤ اور پھر اتنا کھا لو کہ دوسرے تمہیں پکڑ کے گھر چھوڑیں. اس کو کہتے ہیں آل یو کین ایٹ بوفے. سمجھ آئیے؟ ہمارے ہاں آل یو کین ایٹ کا یہ مطلب کیا ہے. آج صبح کے بھی ناشتے میں ہمیشہ کے درد کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے کلچر کے لوگ کیا ہے، مجھے نہیں پتا، سارے ہی ایسے ہو گئے مسلمان جن کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ صبح کا کھانا ہے تو رات کا نہ ہو. تیری زندگی میں صبح آئے تو شام کا انتظار نہ کر. اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ فتویٰ دیتے تھے کہ شام کا کھانا جمع کر لینا، کہ شام کو کیا کھائیں گے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. جی یہ نام نہ لیجئے، لیکن بات میں سمجھ گئی آپ کی، سبھی کا یہ حال ہے. اسی لیے میں لفظ مسلم میں سب کو سمیٹ رہی ہوں. ہم مسلم کتنا کو کھاتے ہیں اور کتنا ضائع کرتے ہیں. آپ کسی ہوٹل کا جا کے بریک فاسٹ کھا لیجئے، رونے کو دل کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ کھایا اور خیر سے یہ آخری ہی کھانا ہے، اس کے بعد ملنا نہیں ہے. یعنی میں سوچ رہی تھی کہ آل یو کین ایٹ کو لوگ سمجھتے ہیں آل یو کین ویسٹ، آل یو کین فٹ ان یور پلیٹ. وہ پلیٹ لیتے ہیں، شادیوں میں دیکھ لیجئے، پہلے نیچے چاولوں کی زمین بناتے ہیں پلاؤ والی سکن کلر کی، پھر اس میں چامپوں کے پہاڑ، پھر 7 ندی نالے کبابوں کے، اور بیچ میں سیلڈز، اور اوپر خوبصورت سی پلیٹ روٹی کی بنا کر، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری پلیٹ ہے. کتنا کھاتے ہیں لوگ، بعد میں نظر نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا ہے. مسلمان اتنا نہیں کھاتا، اتنا کھائے گا تو کبھی خوش نہیں رہے گا. اور خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو. ایک بچہ ہے ہماری فیملی کا، اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، وہ اتنا کچھ اسمائلی بچہ ہے، چھوٹا تھا تو بہت ہی کیوٹ لگتا تھا. تو میں اس کو دیکھ کر کہتی تھی کہ اس کو دیکھ کر مجھے انگلش کا ایک وہ محاورہ یاد آ جاتا ہے کہ یو نیڈ نتھنگ ٹو بی ہیپی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہیپینس وداؤٹ ریزن. تمہیں ہوا کہ ابھی تمہارے خوش رہنے کی وجہ ہی نہیں سمجھ آ رہی ہمیں، یہ ہے ہیپینس. اور یہ سچے اطمینان کے ساتھ ملتی ہے. مثالیں میں آپ کو اور بھی دے سکتی ہوں، کیونکہ یہ کوئی کتاب سے تو پڑھنی نہیں پڑتی، یہ بندوں کو پڑھنی پڑتی ہیں. بٹ مائی کویسچن، جو آپ دوسرا پوائنٹ چلیے، کیا پھر آج ہم مسلمان خوش لوگ ہیں؟ کیا ہم 2 چیزیں الگ ہیں، فرق رکھیے گا، خوش ہونا اینڈ خوش لگنا. میں ایک مثال دوں گی، اسی سے سمجھ آتی ہے. ہمارے ملنے والوں میں، یہ جو ہمارا سرکل ہے، اس میں ایک سسٹر تھی، کلاسز میں آتی تھیں. یقین کیجئے کہ جب وہ اندر آتی تھی نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اور سسٹرز ان کو دیکھنے لگ جاتی تھیں. جو بھی ایک عورت کی کمزوری ہو سکتی ہے نا، گیٹ اپ، ڈریسنگ، کپڑے، زیور، یعنی شی لکس ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری بیوٹیفل اینڈ ویری ویلدی.
اور کیا چاہیے؟ رش کرتی تھی عورتیں. خیر ایک سے زیادہ دفعہ ایسا دیکھا ہم نے کیا. تو ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے دکھ سکھ کا کہ کسی کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ کر لیتے ہیں. اور میں بھی جب ان کو دیکھتی تھی تو ظاہر ہے ہر انسان کے بارے میں آپ کی رائے قائم ہوتی ہے. میں سوچتی تھی کہ اس کا شوہر یا تو ملینیرین ہے اور اس سے پیار بھی بہت کرتا ہے اور اس کا بڑا سا ولا ہے اور جو کچھ بھی ہے. تو میں کہتی تھی دا موسٹ ہیپیسٹ وومن. ایک بک بھی ہے بڑی پیاری انگلش کی, یو شوڈ بی دا ہیپیسٹ وومن. ایک دن اس نے ٹائم لیا کہ مجھے آپ سے اپنی کوئی بات کرنی ہے. میں آج بھی وہ وقت نہیں بھول سکتی کہ جب وہ میرے سے اکیلے بیٹھی, بات شروع کرنے سے پہلے وہ چھم چھم رو رہی تھی. جیسے آپ کو کسی کے آنسو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہوتے ہیں, میں اس وقت بھی سوچ رہی تھی یہ رو رہی ہے, یہ پریشان ہے, یہ دکھی ہے. تو پھر کبھی کسی کو خوش لگتا دکھ کر یہ نہ کہو کہ اللہ مجھے ایسا کرتے. بلیو می, اس کے اندر سے کتنے غم نکلے وہ اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. سب کچھ ہے اس کے پاس, خوشی نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش لگیں, خوش قسمت لگیں اور آپ خوش بھی ہوں. نیور, اٹ از ناٹ. دو مختلف چیزیں, آپ ان چیزوں کو اپنے سے ایک طرف کر دیجئے. تو سوال یہ ہے, تو پھر ہم مسلمان جنہوں نے دنیا کو خوشیاں بانٹنی تھیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے دے دی, کہا جاؤ تم دو دوسروں کو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ کو تو مجھے اللہ نے ایک جاب دی جو خوش رکھنے اور رہنے کی راز تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. آپ کے میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اطاعت سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے, اسلام سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے, لبیک اللہم لبیک سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے, قانتون بننے سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے, ساجدہ بننے سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے, عابدہ بننے سے بڑی خوشی کوئی نہیں. ساری صفات لکھ لیجئے جو ایمان کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہیں. اسلام سے بات شروع ہوتی ہے اور تقوی اور ایمان اور احسان کے درجوں پہ جاتے جاتے یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہے. شاید پرسوں کے لیکچر میں نے جدہ میں ایک جملہ کوٹ کیا تھا, ایک ریورڈ کا. شی واز اے لیڈی, کہتی کہ جب میں اسلام پہ نہیں آئی تھی تو مجھے خوشی کی بڑی طلب تھی. تو جس کا ویکینڈ پارٹیز اور جو کچھ بھی لوگ خوش رہنے کے نام پہ کرتے ہیں, چاہے وہ کرسمس ہو یا چاہے وہ ویکینڈز ہو, سارے اس نے گنا دیے. لیکن میں پھر بھی خوش نہیں تھی. بٹ جب سے میں اسلام میں آئی ہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں آئی ڈونٹ نیڈ ٹو فائنڈ پلیئر. خوشی اسلام بذات خود خوشی ہے. یعنی جو جملہ تھا اس کا کہ اسلام میں آنے کے بعد آپ کو خوشی تلاش کرنے کو جانا نہیں پڑتا, کیونکہ اسلام از بائی ہم سیلف ہیپینس. ایسے جیسے کسی کو آپ کہیں نا فلاں بڑا بہادر ہے, بڑا ہی بہادر ہے, بہت ہی زیادہ, تو آپ اس کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں شیر ہے. تو اسلام دنیا کی سچی خوشی. پرسوں بھی ایک سسٹر سے ملی ہوں, کسی کی میڈ ہے ماشاءاللہ, ہماری ساتھی ہیں بہت پرانی, ان کی میڈ تھی. تو انہوں نے مجھے ملایا, کہنے لگی کہ یہ صرف 1 سال پہلے میری بیٹی کے پاس آئی ہے, ایشی بھی کے مسلم, اور دوسری 15 سے زیادہ, میرا میں جب پہلے آئی تھی تب بھی وہ تھی, لیکن شی ایکسپٹ دا اسلام. تو وہ جو نہیں تھی وہ آئی سرو کرنے اندر, تو میں نے اس کو پکڑا, پیار کیا. میں نے کہا بٹ ڈو یو فیل, مجھے ایک لفظ جملے میں بتاؤ, تمہیں مسلمان بن کے کیا ملا؟ کہتی خوشی, پیس, پیس ود ان. یہ باہر کے تو سب اوپر کے رنگ روغن ہیں. ڈاکٹرز آپ کو جو مرضی کہہ لیں, کوئی کاسمیٹکس آپ کو کہہ دے یہ کریم لگا لو, تو یہ آپ کی شائننگ کریم, تو یہ نائٹ کریم, تو یہ فلانی کریم. کسی بڑے بڑے فیشیل, ہائیڈرا فیشیل سے لے کے فوٹو فیشیل لے لیجئے, یہ آپ کو خوشی نہیں دیتا. اندر کی ہیلتھ, اندر سے مطلب بیمار ہو تو رنگ پیلا ہو جاتا ہے نا.
پتہ لگ جاتا ہے بیمار بندے کا؟ کیوں نہیں لگتا؟ اور صحت مند بندے کا پتہ چل جاتا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا، ویسے جواب دیجیے جیسے گھر والوں کو جواب دیتے ہیں. یہاں تو اب سب بہت مسلمات، مومنات، قانتات، صائمات، گھر پہ جا کے سمائیے گا. ہم جو ماشاءاللہ اپنی دوستوں میں اور اپنے باہر، وہ ہم کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سیڈ تھنگ. وہ لوگ جو ہمیں خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہم اکثر لوگ ایسے دنیا میں جو سب سے زیادہ خوشیاں دینے کی کوشش کرنے والے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں. اور کتنی ہی بیویاں ہیں جو وہ سارا سامان ذبائش اور آسائش اور آرائش جن شوہروں نے دلایا ہوتا ہے کبھی ان کو بھی پہن کے دکھا دیتی ہیں. آپ بتائیے، پھر ان بیچاروں کا موڈ تو خراب ہو گئی نا. پھر آپ کہتے ہیں یہ گھر آتے ان کا موڈ خراب ہوتا ہے. میں نے دیکھا تھا پیر بڑے خوش تھے، لگتا ہے ساس نے جادو کر دیا. بیوی کو دیکھے تو غصہ آ جائے. کچھ کی ساسیں رہی اس کام کے لیے گئیں کہ وہ صرف اپنے بیٹوں پہ جادو کر کے ان کو بیویوں سے دور کریں. نہیں، کبھی آپ میں بھی اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں، آپ کو بھی کہتی ہوں، آئینے میں دیکھیں خود کو. جب آپ کیجولی گھر میں ہوتی ہیں 3 دفعہ دن میں دیکھ لیں. پہلے تو صبح اٹھتے ہی جو میرا حال ہو لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کام کرنے کے دوران، اور خاص طور پہ جب پیک تھک چکے اور میاں صاحب کے گھر آنے کا وقت. کس حال میں ہوتے ہیں جب میاں صاحب گھر آتے ہیں؟ پسینے کی بو، لہسن پیاز کے تڑکے، اور جو کچھ بھی آپ اپنے اوپر اپنے حالات کے مطابق سوچ لیں. اور بیچاروں کو کھانا دینے اور پکانے کی فکر اتنی تھی کہ کپڑے بھی نہیں بدلے. اب اللہ کا بندہ کھانا کھاتا ہے ہمارے صبر کے گھونٹوں کے ساتھ، اور اسی میں پلان بن جاتا ہے کہ چلو آج شاپنگ کرنے چلتے ہیں، چلو مال پہ چلتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں. ٹھہر جائیں ذرا، میں تیار ہو کے آئی. کتنے گھروں کی یہ کہانی ہے، ہاتھ کھڑا کریں اگر سچ بولتے ہیں تو. ماشاءاللہ. مصیبت یہ ہے کہ گھر والوں کے نصیب میں جو کپڑے ہیں ابائے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، معذرت کے ساتھ. بس سمجھ رہے ہیں، یہ تو جوک کر رہے ہیں نا، لائٹ سی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کو کتنا خوش رکھنا چاہتے ہیں. مجھے اس ٹرپ میں بھی لاسٹ ویک میں دمام اور ادھر بھی اور ادھر بھی 3 بچیاں ملی ہیں، ینگ تھیں، اور مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کب سے سننا شروع کیا؟ میں نے کہا بتا دیں. کہتی آپ کا لیکچر 60 ٹپس ٹو پلیز یور ہسبینڈ ہیپی، اس سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا. اور وہ واقعی وہ سچ کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ میں نے یہ بات اوروں سے بھی سنی ہے. ہمیں اپنے شوہروں کو کتنا کو خوش رکھنا آتا ہے. دیکھیے خوش رہی اور بات ہے، کئی بیویاں خوش رہتی بہت ہے، رکھتی کوئی نہیں. شوہر بھی ایسے ہی ہیں. دیکھیے اگر آپ کی جگہ شوہر بیٹھے ہوتے تو میں نے یہ ساری باتیں شوہروں کو ہی کہنی تھی، اس لیے آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے دوبارہ بھی موقع دیجیے گا. ہمیں تو اپنی فکر ہے نا، چڑچڑے تو نہیں رہتے ہم گھر میں. چلیں بچوں کے ساتھ جب بولتے ہیں تو کون سے موتی اور پھول برستے ہیں اور پتیاں برستی ہیں. بیٹا اٹھیے نا، نماز پڑھ لیں، بیٹا اٹھیے نا، کھانا کھا لیں. کتنی ماں ایسے بولتی ہے؟ ماشاء ایک ہے ماشاءاللہ. فجر کے لیے کیسے اٹھاتے ہیں بچوں کو؟ پہلی پکار تو ٹھیک ہوتی ہے، جب وہ سوئے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، اور جب اللہ کے بندے اٹھ جاتے ہیں تو جو وہ ماں کے گنگنانے اور نغمانے کی باتیں پڑھتی ہیں بڑے برے اثرات ہیں. مجھے وہ بھولتی نہیں مثال پیرنٹنگ میں دی تھی چند دن پہلے، کہ ایک خاتون بڑی ادگڑ عمر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ادھیڑ عمر کی، نماز نہیں پڑھتی تھی. تو الحمدللہ اچھی دوستوں میں بیٹھتی ہوں گی، دوستیں اٹھ کے نماز پڑھتی تھیں اور وہ دیکھتی تھی کہ ہمیشہ نہیں پڑھتی، یعنی کبھی کہہ دیا نہیں پڑھنی تو بھئی اب تم نے ہمیشہ ہی نہیں پڑھنی ہوتی. اینڈ پہ پتہ چلا کہ پڑھتی نہیں ہے. ایک دن کسی بے تکلف دوست نے پوچھ ہی لیا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کہنے لگی کہ میرا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، میں جو ہی نماز کا سوچتی ہوں مجھے اپنی ماں کی وہ سلواتیں اور وہ غصے سے مجھے اٹھانا اور نماز نہ پڑھنے پہ سب کو بتانا.
مجھے وہ یاد آ جاتی ہیں. جی بلیو می، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگلے کی انا کو نہ بیدار کر دے، اس کے ضمیر کو بیدار کرے. ہماری دین کی یا نیکی کی دعوت ہی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو دین سے بیزار کرتے. اور اگر کبھی کوئی قریب کے دور میں 2 4 6 ماہ پہلے آپ نے کوئی اپنے گھروں میں شادی اٹینڈ کی ہو، اس کو بھی دیکھ لیجئے. شادی کی تیاری کب سے شروع؟ میں نے جو سنا میں تو وہ بتاؤں گی، آپ نے کچھ اور سنا ہو سکتا ہے، نو پرابلم. 1.25 سال سے لے کر 1 سال پہلے کی ڈیٹ میں نے خود ڈلتی دیکھی ہے. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا وہ دن فلان خالی رکھیے گا، ہم نے آپ کو آج ہی بتا دیا. جب ڈیٹ بتائی تو یقین کریں 9 ماہ اگلی. میں نے کہا اتنے میں تو بیبی آ جاتا ہے. آپ نے 9 ماہ پہلے ڈیٹ ڈال دی، پتہ نہیں میں نے ہونا بھی ہے کہ نہیں. کہتی نہیں، اصل میں وہ جو ہال چوز کیا تھا اور جو فوٹو سیشن جن سے کرانا ہے اور جو پارلر میری بیٹی کو پسند ہے، وہ تینوں کا متفق ہونا صرف اسی ڈیٹ پہ تھا. کسی ایک دن ڈیٹ پہ ایک حاصل تھا تو دوسرا نہیں، تو دوسرا تو تیسرا. تو ہم نے اب وہ ڈیٹ چوز کی ہے جس میں یہ تینوں ہیں. آپ ذرا سا سوچئے نا، 8 10 ماہ پہلے کی تیاریاں، فیشن بدل جائے. یہ بھی تو نا تیاری شروع کی تھی تو اور فیشن تھا، 6 ماہ کے اندر فیشن بدل گیا. اب کیا کریں؟ کتنا اہتمام ہے. چلیے اللہ دیے کریں، وقت جو ہے فالتو تو ضائع تو کرنا ہے نا، ہم نے بازاروں میں جا کے کر لے، کوئی بات نہیں. گناہ تو بالکل نہیں، منع بھی نہیں ہے. شادی کی تیاری بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، نو، کوئی بھی کچھ چیز برا نہیں. بس حد دیکھ لیجئے. نمک 1 چمچ ڈال لیں تو ایک چمچ نمک بڑا اچھا ہوتا ہے کھانے میں. 1.5 بھی ڈال دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، لیکن 5 چمچ ڈالیں گے تو زہر بنے گا. تو ریشیو اینڈ پرپورشن درست کرنا ہے. میں بات لا رہی ہوں آگے اینڈ پہ. آ گیا شادی کا دن، آخری مہینے میں آپ کے چکر بازاروں کے، آخری 8 دن میں اور چکر، آخری دن بھی چکر. آپ نے ماشاءاللہ کپڑے بھی بنا لیے، جوتے بھی میچنگ، میک اپ بھی کرا لیا. یقین کریں more than 60 to 70% لوگ اپنے گھر کی شادی والے دن خوش نہیں ہوتے. یہ ٹھیک ہے اذان؟ ہاں 1 گھنٹہ ابھی رہتا ہے نا، 5:30 ابھی. اچھا جی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اتنی تیاریاں سر سے پاؤں تک نئی ہر چیز. اور میں نے منہ بگاڑ کے بیٹھی ہوئی ایک بچی کو اس کے ولیمے والے دن پوچھا، اتنا کچھ ہے اس کے بعد. میں کہا آر یو ہیپی؟ نو آئی ایم ناٹ ہیپی. اور اس کے بعد وجہ اس کی کوئی ایسا ہی تھا، کوئی میک اپ شیک اپ نہیں ٹھیک ہوا. مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر خوشی ملی؟ نہیں ملی. آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے خوش رہیں. کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی، جب میں پوچھوں گی تو یہ میری نہ سمجھی پہ دلیل ہے. اگر میں آپ کو لسٹ میں یہ آپ سوال لکھاؤں کہ آپ میں سے کتنی مائیں جو اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں یا خوش رکھنا چاہتی ہیں، ایک بھی نہیں ہوگی. لفظ ماں اور یہ بات 2 اپوزٹ چیزیں ہیں. کسی نے بات کی جو بڑی حد سے بڑی ہوئی ہے، جو مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی، لیکن سمجھانے کی خاطر میں بول دیتی ہوں. کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ جاؤ اپنے نصیب خود لکھ لو، تو آپ کیا لکھتی؟ ایسی کسی نے ایک تھنکنگ پروسیس میں یہ بات صحیح. تو ایک عورت اٹھی، کہنے لگی میں اپنے بچوں کا نصیب خود لکھتی اور ان کو کبھی کوئی غم نہ دینا دیتی. جھوٹ بات ہے واللہ. وہ 70 سے زیادہ مائیں، ان سے پیار کرنے والا، وہ آپ کی ماں والا پیار نہیں کر رہا کہ ابھی خود ٹھیک ہے تو پیار کر رہی ہے. اللہ نہ کرے ماں کو 3 دن کی نیند ہو اور وہ جسم زخموں میں چور ہو، وہ اپنے بچے کو بھی کہے گی لے جاؤ اس کو کہیں، مجھے سونے دو. وہ پیار کرتا. آپ کے رب نے جو آپ کا میرا نصیب لکھ دیا نا، اس سے زیادہ پیارا کوئی نصیب نہیں دے سکتا تھا. ایک امام ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، کہتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ مجھے چوائس دے دے، اختیار دے دے کہ چاہو تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں کہ تم نے کدھر جانا ہے، تو چاہو تو تمہارے ماں باپ کر دے، تو واللہ میں اپنے ماں باپ کو نہیں
اللہ کو یہ اختیار دوں گا. اللہ پہ اتنا ٹرسٹ تھا ہم کو. اللہ سے زیادہ آپ کو مجھے کوئی پیار نہیں کرتا. تو ہمارے اس حصے کا پھر اگلا حصہ خوش قسمتی. کون خوش قسمت ہے؟ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. رب کے رب ہونے پہ راضی ہو جائیے، آپ خوش رہیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو اپنا لیجیے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور اسلام کی A to Z چیزوں کو مان لیجیے پلیز. ڈونٹ بی پکی اینڈ ڈونٹ پک اینڈ چوز. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصوں پہ اور چھوڑ دیتے ہو بعض حصوں کو؟ ایسے لوگ کبھی خوش نہیں رہیں گے. سچی خوشی اس کو ملے گی جو خوش قسمت کہے گا خود کو. یہاں بیٹھ کے کہیے، چند جملے لکھ لیں اپنے لیے. کبھی بھی ڈپریس ہو، سیڈ ہو تو خود کو ضرور سنائیے گا. اور وہ کیا ہیں؟ اپنے لیے ایک معیار لکھیے، ایک سرٹن سٹینڈرڈ. اس سے نیچے نہیں جاؤں گی کبھی. مثلا آپ دیکھیے کہ تقدیر کیا ہے. کیا ماں اور باپ آپ کی میری مرضی کے تھے؟ کیا آپ نے چوز کیے پیرنٹس؟ نہیں. میرے کتنے بھائی ہوتے اور میری کتنی بہنیں ہوتی، کیا یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا؟ پاسبل ہے یہ؟ آپ کے صرف بیٹے ہوں کہ بیٹیاں ہوں، کیا آپ کے میرے ہاتھ میں ہے؟ کسی کے کچھ نہیں ہے. شکل کیسی ہو، قد کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، ناک، پل کے، ہم نے تو ایک ایک چیز کے ساتھ خوشیاں چھپائی پڑی ہیں. میں خوش نہیں، مجھے اپنی شکل نہیں پسند. ایک دفعہ میں نے اپنی کلاس، اور یہ ایکٹیویٹی میں نے ہیوسٹن میں کی تھی، بازگاہ کے لیے بول رہی ہیں یہ لفظ ہیوسٹن کا. چاند جیسے چہروں والی لڑکیاں میرے سامنے بیٹھی تھی. ان میں ایک اتنی خوبصورت بچی تھی کہ میں اکثر پڑھاتے ہوئے سوچتی تھی کہ اللہ نے اس کو کتنے پیار سے بنایا ہوگا. تو ایک دن کلاس میں باتیں کرنے کے دوران ایسے ہی سوال کر آیتیں چل رہی تھی کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. سورہ انفطار ہے اور اسی طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں قرآن پاک میں. میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا اللہ نے ہمیں کتنا پیارا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو بھی مثال دی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت پیاری شکلیں دی. ویسے بائی دا وے آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ اس کی شکل پیاری نہیں ہے؟ یقین کیجئے جو ہاتھ کھڑے ہوئے اس میں وہ بھی ہاتھ تھا جس کو میں پیار سے دیکھا کرتی تھی. پھر اسی مجھے سمجھ آیا کسی کو دنیا میں اللہ کا بنایا ہوا رنگ روپ نہیں پسند آئے گا، ان کو پارلرز والوں کا اور بس ان کا پسند آئے گا. بات سمجھ رہے؟ ہم میک اپ کرواتے ہیں نا. دیکھیے میک اپ لفظ اردو میں تو سمجھ گئے آپ، انگلش میں لفظ میک اپ وہ نہیں ہے جس کو اردو کا میک اپ کہتے ہیں. وہ تو میک اپ نہیں ہوتا، کچھ اور ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. میک اپ کا مطلب ہے کمیاں بیشیاں پوری کرنا. دیکھیے اسکن ہے نا تو اسی کے اوپر آپ کچھ کر لیں گے نا. ناک ہے تو اس کو سجا لیں گے، آنکھ ہے تو آئی لائنر لگا لیں گے نا. جس نے آنکھ کان سب کچھ دیا، ناک دیا، ہاتھ دیا، اس نے اگر یہ دیا ہی نہ ہوتا تو میک اپ کراتے کس پہ؟ پلیٹ پہ. اور آج ہمارے کلچر میں شکل کانشس لوگ سب سے زیادہ. رشتے نہیں ہوتے لڑکیوں کے، شکل اچھی چاہیے. بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ پیاری سی، خوبصورت سی. اچھا ایسا کریں آپ آئینے میں دیکھیے بلا ذرا، تو ذرا پھر ڈیفائن کریں. شکلیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، کبھی کسی کی شکل کو ڈسکس نہ کریں. اور ہمارے کلچر میں 3 مقام ایسے ہیں جس پہ سب سے زیادہ شکل و صورت کو چیک کرتے ہیں. ایک تو بیچ والی بتا دی ہے ابھی، رشتہ دیکھتے ہوئے وہ پری کہاں سے لاؤں جو میرے میاں میرے بیٹے کو ڈرا دے، بھاگ جائے. چڑیل کہاں سے لاؤں؟ شادی کے وقت مائیں اتنی پکی ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہوئے، کیسے لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی ماڈل خرید کے لے آؤ. شکل و صورت شادی کے وقت پہ. اور آل اباؤٹ شادی، دلہن کیسی لگ رہی تھی، بڑی لگ رہی تھی، چھوٹی لگ رہی تھی، میک اپ کیسا ہوا، روپ آیا کہ نہ آیا، نور آیا نہ آیا، کہتے ہیں نا.
شادی 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 سے آ کے گھر میں آدھا پونا گھنٹہ جب بیٹھتے ہیں باقی گھر والوں کے ساتھ تو موسٹلی کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ اماں یہ لگ رہی تھی دولہا کی اور ابا یہ وہ ساس یہ لگ رہی تھی. چلیے کوئی بات نہیں, اب باتیں کیا کریں, پھر ہمارے پاس کوئی اصل کام تو ہے نہیں ہے, تو باتیں سے کوئی بات نہیں. تو شادی کے اراؤنڈ ہمیں شکل بڑی ضروری لگتی ہے. دوسرا, بچہ پیدا ہو گیا, پیدا ہوتے بچے کی شکل, اب بچی پیدا ہوئی ہے, لڑکی ہے, ذرا سا رنگ دبا ہوا ہے, اور آپ پتہ کہ بچہ 40 ڈیز کے اندر کتنے رنگ بدلتا ہے, اور ماں پریشان ہے بھئی ہوا کیا ہے. وہ سمجھے شاید بیٹی کے پیدا ہونے پہ ناخوش ہے, نہیں ایسی نہیں تھی وہ ماشاءاللہ. کہنے لگی کہ اس کا رنگ دبا ہوا ہے, اس کا رشتہ کیسے ہوگا. تو فیئر اینڈ لولی کافی ہے, ابھی لگا لے گی. تو پیدا ہوتے بچے پہ, ہماری ایک ساتھی ہے وہ بڑی جولی سی ہے, کہتی جب بچہ پیدا ہو تو اچھی ہو شکل و رنگ روپ, جو لوگوں کا معیار ہے شکل تو ہر ایک کی اچھی ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کتنا پیارا ہے, کتنا اچھا, آنکھیں دیکھو دادی پہ نانی پہ. اور اگر کبھی بچے کا رنگ دبا ہو, ذرا سا بیچارہ دبا, تو پھر کیا کہیں آپ دیکھنے والے. وہ ایک کرائٹیرین بتاتی تھی کہ دیکھنا لوگ یہ بولتے ہیں, تو وہ پھر کیا کہتے ہیں, وہ کتنا اسمارٹ لگ رہا ہے بچہ, کتنا ایکٹیو بچہ. اور رنگ دبا تو دادی پہ گیا, اور گورا رنگ ہے تو نانی پہ گیا. شکل بہت ڈسکس ہوتی ہے, اور ایک بڑا ہی کریٹیکل وقت آپ کے میرے اوپر آنے والا ہے. تیسرا وقت جس پہ شکل, خوش گفتاری کے ساتھ خوش شکل کو بھی لکھ لیں, وہ ہے دنیا سے جانے کا وقت. میت کیسی لگ رہی تھی, روپ تھا کہ نہیں, نور تھا کہ نہیں, رنگ بدلا ہوا ہے, مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے. یہ جملے لوگ میتوں پہ بولتے ہیں. اور آپ کو پتہ ایک بات, نہیں بتاؤں تو اچھا ہے, لیکن بیٹ مینر ہے کہ شروع کی تو نہ بتائی. اب پردیس میں رہنے والے, اللہ نہ کرے کوئی پیچھے سے فوت ہو جاتا ہے جب, تو اسکائپ یا ویڈیو کیمروں کے تھرو ان کو دکھاتے ہیں. اور میں بڑی دبی زبان سے, بڑے لرزتے دل سے بتاؤں, that might be leads us to ہوسٹ ایک ایسی چیز کی طرف لے جائے جس کو امریکہ میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تھوڑا سا میں بتاؤں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے بتا رہی ہوں. گورے جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اس کو ایک دم نہیں دفن کرتے. ہم جہاں رہتے تھے تو ہمارے گھر کے اور ایک مسجد جو تھی اس کے راستے میں ایک فیونرل ہوم تھا, بہت بڑا تھا. تو یہ ساری انفارمیشنز مجھے اپنے ہسبینڈ کے تھرو ملی ہیں. وہ کہتے تھے کہ, اور میں نے اندر سے اس کو دیکھا بھی تھوڑا بہت, اس کے اندر ڈیڈ باڈی رکھتے, پھر اس کا پورا خون نکالتے اندر سے, پھر پارلر اندر بنے ہوئے, مطلب مردوں کے پارلرز, جو اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, پورا اس کا میک اپ کرتے. اور کون سا میک اپ کرتے؟ پرماننٹ میک اپ. کہیں وہ بھریں گے جس کو وہ نہیں آپ کہتے جی, اور ٹیٹوز. پھر اس کو پورا سجاتے ہیں کچھ دن میں, پھر ڈسپلے پہ رکھتے ہیں. پھر وہ ان کا ایک الگ کمرہ, اس میں کفن ہوتا ہے, اس کا شیشے کا منہ بھی ہوتا ہے, کھلا ہوتا ہے اندر سے. پھر اس کے پورے رشتہ دار, سیریمنیز چلتی رہتی ہیں کتنی دیر, اپنی مرضی, آپ مہینہ نہ دفنائیں, یہ بھی ایک رسم ہے جیسے ہمارے ہیں نا پہلے دوجے, وہ بھی 10 اور 40واں اور کچھ کرتے ہوں گے. تو خیر وہ ان کے ساتھ ان کی شکلوں کو سجاتے سنوارتے ہیں. سنگاپور میں نے ایک چیز دیکھی, مجھے آج تک نہیں بھولی. جہاں ہم گئے, ہماری ہوسٹ تھی, ان کے گھر کی کھڑکی سے انہوں نے دکھایا, تو باہر نا بیچ میں ایسے جیسے اکٹھا کورٹ یارڈ ہوتا ہے نا, سارے گھروں کے بیچ میں ایک جگہ تھی. تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے, کہنے کہ ادھر آئے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. میں نے کہا شاید کوئی درخت پودا دکھائیں گی. کہنے لگی کہ یہ ہمارے وہ فلاں نیبر کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب یہ اس کو وہاں رکھا ہے, اس کا ایک کچا سا خیمہ بناتے ہیں, کچی ٹیمپریری سی جگہ, کرسیاں وغیرہ لگا دیتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا خنوط کرا دیتے ہیں کہ اب ڈیڈ باڈی اسمیل نہ دے, پھر اس کو وہاں رکھتے ہیں. کہتی اب روز کتنے دن یہی ہوگا کہ اس کے رشتہ دار تو کم ہی ہوتے ہیں, فرینڈس آئیں گے اور آ کے اس میت کے پاس بیٹھتے ہیں, باتیں چیتے کھاتے. کہتی اینڈ پہ پارٹی ہو جاتی ہے, پھر چلے جاتے ہیں. پھر اگلے دن شام کو یہ شروع ہوتا ہے. اتنی بات تو ہم نے بھی اپنے کلچر میں دیکھ لی. اب جو اگلی بتانے لگی بڑی اہم ہے, اور یہ ہے وہ بات جہاں سے شروع کی تھی اس کا اینڈ. کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کسٹم کیا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ فون میں نے خریدا, مجھے اچھا لگا, میری ضرورت تھی, میں نے لے لیا. جس وقت کوئی اصلی چیز خریدتے ہیں نا, تو ساتھ ہی ادھر دکانیں ہیں پوری,
جیسے جس کو ہم کہہ لیں بچوں کے کھلونے، ایک ڈمی فون بھی ملے گا، وہ فون نہیں ہوتا، کھلونا ہوتا ہے، کہتی وہ بھی خرید لیتے ہیں، یہ یوز کریں گے، اس کو گھروں میں انہوں نے کوئی ایسی جگہ اسٹوریج جمع رکھ دیتے ہیں. ایون فرنیچر، ڈمی کاغذ کی چیزیں، دھاگے کی پتلی ایسی بنا کے رکھتے رہتے ہیں، وہ پورا جمع رہتا ہے. کہتی اب یہ بندہ فوت ہوا ہے نا، اب اس کی وہ نقلی چیزیں ساری نکالیں گے. پھر اینڈ پہ وہ کچھ ایسے تھے کہ جو جلاتے ہیں، کہتے اس کی ڈیڈ باڈی کو جلائیں گے، اور وہ ساری چیزیں ساتھ اس کو جمع کر کے اس کے ساتھ کہ یہ چیزوں کا دھواں اور اس کی روحیں جب اوپر جا کے ملیں گی تو یہ ساری چیزیں وہاں اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ دنیا کی جو 4 چیزوں کے پیچھے رہے، یہ اینڈ پہ نقلی ہے، ادھر ملنی نہیں ملنی ہے، ادھر سے ہاتھ سے چلی جانی ہے. ہم تو اس بچے کی طرح جو ماں سے 10 ریال لیتا ہے اصلی، اور باہر کسی پھیری والے سے 100 ریال کے نقلی نوٹ لے کر آ جاتا ہے تو بیوقوفی نا. اور ماں کہے گی کہ کیا اصلی لے کے نقلی لے رہے ہو؟ تو کیا میں اور آپ اصلی لے چھوڑ کر نقلی تو نہیں لے رہے؟ اصلی خوشیاں چھوڑ دی، نقلی لی. اور اصلی خوشیوں کا راز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی یاد، دلوں میں اللہ کی یاد اصلی خوشی لاتی ہے. شروع میں بہت لمبی بات کی آپ سے، جسم کے کس حصے کو کیا چاہیے، 3-4 کی تھی، آخری ابھی بتا دیتی ہوں. دل کی کیا غذا ہے؟ ڈاکٹرز بیٹھی ہیں ادھر، مجھے پتا ہے دل کو کیا چاہیے ہوتا ہے، بلڈ، ٹھیک ہے، پمپنگ، آکسیجن، ٹھیک، ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ ہے فزیکل ہارٹ، مادی ہارٹ، جس کو آپ ہارٹ کہتے ہیں. اس کے اندر ایک قلب بھی ہے، روحانی دل. اس سکون ملتا ہے. ایک مثال دیتی ہوں جس سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور یہی میری آج کی آخری بات ہے. اس کے بعد جو بھی آپ چند منٹ لینا چاہیں تو بے شک لے لیجئے. آپ دیکھیے کہ ہم نے جو بھی چیزوں کو آج اس لیکچر میں ابھی تک ڈسکس کیے نا، یہ جسم کی غذا ہے. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے. آدم تو فزیکلی مٹی سے ہی بنے تھے. آپ اور میں آج انڈائریکٹلی مٹی سے آئی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں تو گرو ہوتے ہیں. دودھ ہے تو وہ ہم تو نہیں کھاتے، تو گائے یا بھینس مٹی سے آیا ہوا چارہ کھاتی. یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم مٹی ہی کی چیزیں کھاتے ہیں. یہ جتنے گروسری سٹور اور آپ کے بقالاز اور جو کچھ ہیں اس پہ مٹی ہی بک رہی ہے. یہ آپ اور میں بھی مٹی ہیں جو چل پھر رہی ہے دنیا میں. ہم ساری زندگی اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. کسی ایک مال میں چلے جائیں اور فرنیچر شاپ سے لے کر جیولری سے لے کر کپڑے، جوتے، کھانے تک، یہ سب آپ کے اس فزیکل بینگ کی ضرورت پوری کر رہی ہیں. ہم اسی کو ہی بھگتاتے ہیں. اندر ایک روح کا موتی بھی ہے جو اللہ نے پیدا کیا تھا. اس کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے، جسم مٹی سے آئے نا تو اس کا دل مٹی میں لگتا ہے. جیسے انڈیا والوں کا دل انڈیا میں لگتا ہے، پاکستان والوں کا پاکستان میں لگتا ہے. ہم اللہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں. امریکہ والے پاکستان بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، نارول والے تو ماشاءاللہ بہت ہی آتے ہیں، ہے نا. دل لگتا ہے نا اپنی جگہوں پہ. بس اب یہاں سے آخری ڈراپ سین ہے. اپنی چیز سے، اپنے ملک، اپنے گاؤں کی چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے. باہر کے لوگ پیار سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنے وطن کی مٹی بھی یاد آ رہی ہے، وہاں کی مکھیاں بھی اچھی لگتی ہیں، کوئی رونق کا احساس تو ہوتا ہے جہاں تو مکھیاں بھی نہیں ہیں. ہماری جو روح ہے نا، اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر اس کے بعد جو ڈالی تھی روح، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح ڈالی، یہ آسمان سے آئی تھی. ہماری روح کا مدر لینڈ آسمان ہے. جب یہ آسمان سے آئی ہے نا تو اس کو کھانا بھی آسمان سے ہی چاہیے. جیسے باہر کے لوگ اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں، نہیں ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے پاکستان جا کر یا انڈیا جا کر، اللہ ماشاءاللہ. اب ہوا کیا کہ آسمان سے جب روح آئی تو اس کی خوراک کیا ہوگی؟ تو اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لیلۃ القدر قرآن ہے وہ. قرآن آسمان سے آیا. ہماری روح جب قرآن کو سنتی ہے تو اس کو بالکل وہ فیلنگ آتی ہے جو کسی کو اپنے بچپن کی سہیلی کو دیکھ کر آ جائے, یا پردیس میں بیٹھے کسی کو اپنے ملک کے کسی اپنے ہم لباس یا ہم شکل شخص کو دیکھ کر خوشی ہو. تڑپ ایک روح پڑتی ہے نا, بے چینی سے ملتی ہے. وہ جو خوشی ہوتی ہے نا وہ روح کو مسرور کر دیتی ہے. آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس میں بیٹھتے ہوں گے, مجھے یقین ہے مدرسہ ہے تو ادھر کلاسز ماشاءاللہ ہوتی ہوں گی. کیا آپ نے کبھی فیل کی ہے وہ ٹرنکویلٹی, وہ روحانیت جو قرآن سامنے ہوتا ہے؟ آج میرے سامنے کوئی قرآن نہیں ہے کیونکہ آج کا ٹاپک انسانوں کی کتاب سے متعلق تھا. تفسیر تلاوت کر دی, آیتیں پڑھ دی, لیکن جب قرآن کے ٹیکسٹ کو اسکرین اور کھول کر ہم پڑھیں ایسا لگتا ہے ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے. یہ قرآن آپ کے میرے دل کی سچی خوشی کی تلاش میں ہے, اور اس کو ملے گی جب آپ اس کو اس سے جوڑیں گے. آج عموماً ہماری مثالیں کیا ہیں؟ چلتے پھرتے لاشیں, جسم پھر رہا, روح بھوکی ہے. دیکھیے جسم میں کمی ہو جائے کسی چیز کی تو بیماری آتی ہے نا, کیلشیم کی کمی, آئرن کی کمی, اور ویسٹ میں رہنے والے یورپینز میں وائٹامن ڈی کی کمی. دھوپ کو ترستے ہیں وہ بیچارے, آپ دھوپ کو یا سن لائٹ کو وہ کر رہے ہیں کوشش کہ پریزرو کریں اور بیچیں, جی اس میں بھی لمبی بات ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ جب جسم کو چیزیں اتنی دیں, وہ تو ہو گیا موٹا, صحت مند, ہیلدی, تو اندر روح مردہ ہے, اینیمک ہے روح ہماری. ہماری روح کی آکسیجن ختم ہوئی پڑی ہے, تو مردہ روحوں کے ساتھ خوشی نہیں آئے گی. اس کا آج خوبصورت نام ہے ڈپریشن, سٹریس. اور قرآن اس کو کیا کہتا ہے ایک جملے میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سورۃ طٰہٰ آخری سے پہلا ایک ادر کو ہے. جو میری یاد سے یعنی ذکر قرآن ہے, جو اس سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا, گھٹن ہوگی. اور ڈپریشن گھٹن ہی ہے, اور پھر دنیا کی گھٹن, بڑھاپے کی بیماریوں کی گھٹن, پھر قبر کے اندھیرے, پھر حشر اور برزخ کے مرحلے. آپ اور میں اپنی روح کو مردہ ہونے سے بچائیں, کیونکہ جسم تو اصل میں کورنگ ہے. خوشی کی ایک فیلنگ روح لیتی ہے, آپ کا جسم نہیں لیتا. اب آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کا واپس کیا لینا ہے موت کی صورت میں؟ جسم جاتا ہے ساتھ, وہ تو دفنا دیتے ہم, روح جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, ارجعی, کم ہیئر, الی ربک, اپنے رب کی طرف. روح کا موتی اللہ نے چننا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی گفٹ باکس ملتا ہے بڑا خوبصورت, وہ کہتا ہے میں نے تو اس کو کھولنا ہی نہیں. کب تک صبر ہوگا؟ پہلے لفافہ کھولا, پھر اندر ایک پیپر نکالا, پھر ایک باکس نکلا ہے بڑا پیارا. اب بڑی احتیاط سے کھول رہے ہیں کہ اس کا خراب نہ ہو جائے, ریبن نہ خراب ہو. جو ہی کھولا تو اندر ایک ویلوٹ کی ڈبیا, وہ بھی بڑی پیاری لگی. اور اینڈ پہ کیا نکلا اندر سے؟ ایک موتی پرل. وہ کسی انگوٹھی میں لگا ہو سکتا ہے, کسی بندے میں لگا دیں. جس کو دیا اس نے کیا پکڑا آپ کا؟ یا آپ کو ملا تو آپ کیا لیں گے؟ وہ موتی پکڑیں گے. اب فوراً پہنیں گے ماں نے یہ دیا, بہن نے یہ دیا. ایک آدھ دن کے بعد وہ باکس جو آپ کو بڑا پیارا لگا تھا وہ بچے کھیل رہے ہوں گے اسے, اور 2-4 دن بعد وہ ریپنگ پیپر ڈم کر کے بن میں پھینکو, اس کو گند پڑا ہوا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی روح کے موتی کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ ہماری موت کی صورت میں اللہ نے وہ موتی ایکسیپٹ کرنا ہے. اور رہ گیا یہ جسم, از جسٹ لائک ریپنگ پیپر. کسی کا کالا, کسی کا سفید, کسی کا رنگ برنگا, کسی کے پمپلز, کسی کے بال کلرفل. یہ سب پکڑ کر لوگوں نے بڑی عزت سے پیار سے نلا دلا کے کفن میں ڈال کر مٹی میں ڈالانا ہے. یہ بھی پھر آخر میں مٹی میں جانا ہے. ذرا سوچئے. تو کیا میں اور آپ صرف دنیا کی ان چیزوں اور ریپنگ پیپرز کی غم میں تو نہیں جی رہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیے. شازیہ آپ ادھر ہیں تو آئیے گا میرے پاس پلیز. اللہ تعالیٰ نے جو سچا اسلام بن دیکھے اللہ نے آپ کو مجھے دے دیا، اس کو اپنے دل کی خوشی بنائیں. اپنے دین کے اوپر بھی راضی رہیں، پورا دین لیجئے آدھا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک مسلمان کی زندگی کی خوشی. اور میں سم اپ کر دیتی ہوں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، صائم بھی ہیں، ماشاءاللہ مسلمان ہونے کے بڑے درجے ہیں. سب سے سچی خوشی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بس داعی اللہ بن جائے، داعیہ کہے خود کو، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائیے. دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. جزاک اللہ خیر واسن جزا سسٹر اسما آپ کا بھی، اور ہماری ہوسٹ، اور جو بھی جس کا ظاہر میں یا باطن میں حصہ ہے اس پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس عمل کو قبول کرے اور ہم سب سے راضی ہو. آپ سب چونکہ قرآن پہلے سے ہی پڑھتے ہیں تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، لیکن بس یہ دعا کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب سے جوڑ دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب جو ٹائم میرا تھا وہ تو پورا ہوا. سسٹرز